بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو و نفور۔ یہ آیت ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 21، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے بتاؤ، یعنی بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہارے لیے رزق جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ ان امسکا رزقہ ہو، اگر وہ رزق کو روک لے تو پھر اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے خود ہی دیتے ہیں کہ بل لجو فی عتو و نفور، لیکن بات یہ ہے کہ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس آیت میں دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس پوری کائناتوں کا نظام جو ہے، جو چلا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ وہ واحد محبوب ہے، وہ واحد معبود ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، اور وہ خود اپنے بارے میں یہ خود فرماتا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہارا رزق روک لوں تو پھر تم کیا کرو گے، یا تمہیں کون رزق دے گا۔ لیکن یہ منکرین کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، خاص طور پر جو قریش مکہ تھے اور ان کے علاوہ جو منکرین تھے، دیگر منکرین تھے، یا پوری اب بھی کائنات کے جتنے منکرین ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے روادار نہیں ہو، جو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا آخری رسول رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیین، یہ جو دنیا میں بھیجے ہمارے لیے رحمت بنا کر، تم ان پر دشمنی پر تلے ہوئے ہو، اور تم ان پر دشمنی پر اس لیے تلے ہوئے ہو کہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن تم اس ضد پر، تم سرکشی پر اڑے ہوئے ہو، ضد پر، اناد پر، کہ اس کی بات نہیں ماننی۔ اور پھر تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جو مکہ کے کافر تھے، جو منکرین تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے کیوں منکر تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں نوازا ہوا تھا، ان کو بے شمار دولت دی ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے گھر تھے، وہ سردار تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا، بیٹوں سے نوازا، جس کو وہ اس وقت اور اب اس وقت کے بھی جو جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب جن کے پاس بیٹے ہیں وہ بڑا تکبر کرتے ہیں۔ تو تب بھی یہ تھا، تو یہ لوگ بڑا تکبر کرتے تھے، اور تکبر کس چیز پر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو انہیں نوازا ہوا تھا، تو وہ اسی خدا کا، اسی پیغمبر، اس کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر میں تمہارا رزق روک لوں تو تمہیں رزق کون دے گا۔ اب دیکھیں، رزق یہ نہیں ہے کہ 2-3 ٹائم کا جو کھانا ہے صرف وہی رزق ہے۔ رزق کے پورے وسائل ہیں، اور سب سے جو بڑا ایک وسیلہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہے آسمان سے پانی کا برسنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتا ہے اور پھر زمین کو نرم کرتا ہے، اور زمین اپنے اندر پانی کو جذب کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سونا اگلتی ہے، فصلیں اگلتی ہیں، پھر جس سے تم کاروبار کرتے ہو، جس سے تم تجارت کرتے ہو، جس کا تم مال پھر دوسرے ملکوں میں بیچتے ہو، اور وہ تمہیں اپنا مال بیچتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام رزق کے جو وسائل ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو پیدا کرنے والے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک یہ وسیلہ جو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے وہ روک لے
اور تمہارے علاقے پر، تمہارے شہر پر یا تمہارے ملک پر کئی سال بارش ہی نہ ہو اور تم قحط سالی کا شکار ہو جاؤ، تو کیا کر لو گے؟ تم کہاں تک آرٹیفیشل پانی جو ہے وہ زمین سے اپنی مشینوں کے ذریعے کھینچو گے؟ کتنا کھینچ لو گے؟ کتنی آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ تم کر لو گے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ پھر تم کیوں اپنی ضد پر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہو؟ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جب جہاز میں سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کے جہاز کو جو ہے وہ سمندر کی لہریں گھیر لیتی ہیں، وہ طوفان میں گر جاتا ہے، تو اس وقت یہ کافر کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت تم صرف اور صرف محمد کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارو اور سچے دل سے پکارو۔ اس وقت صرف وہی پکار جو ہے وہ سنے گا، اور اس وقت اپنے لات منات کو مت پکارو۔ تو پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی دعا سن لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ان کے دلوں کے حال سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں، اور جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کو نہیں مانتے اور لات منات کو ہی پکارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر یہ خشکی پر بھی آ گئے ہیں تو اگر زمین پھٹ جائے، اگر زلزلہ انہیں گھیر لے تو پھر انہیں کون بچائے گا؟ تو بس بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت میں بل لجو فی اتوب ونفور، یعنی یہ جو ہے نا ان کے دل میں ایک ضد ہے، ایک عناد ہے، ایک نفرت ہے، وہ اپنے معبودوں سے آگے نہیں دیکھتے، اور صرف ان کو ایک ضد ہو گئی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہمیں اس کی پوجا سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارا رزق روک لے تو تم کس بت کے آگے فریاد کرو گے؟ تم کس مزار کے آگے فریاد کرو گے؟ تم کس پیر فقیر کو پکارو گے اگر اللہ ہی تمہارا جو ہے وہ رزق روک لے؟ تو اللہ یعنی اللہ خیر الرازقین، وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جو رزق دیتی ہے، اور ہر جو ہے وہ اس کی مخلوق، اس کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، جنو انس، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کو رزق دینے والا ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی وہ ذات دیکھو وہ کیسی ذات ہے، اس نے تمہیں دیکھو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ ابھی ہماری باڈی کی یہ اس آیت میں 3 نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنا رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں دل دیا، تو لیکن تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ اب یہ نعمتیں دیکھیں ذرا، یہ آنکھیں کون دے سکتا ہے؟ یہ کان جیسی نعمت کون دے سکتا ہے؟ اور یہ دل، یہ ابھی 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کی جو ہے وہ گنوائی ہیں۔ باقی آپ تمام اعضاء پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اور کس طرح بنایا، اور کتنا قیمتی ہے یہ انسان پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی دیکھے تو یہ کروڑوں خربوں سے بھی اوپر اس کی قیمت ہے جو یہ چلتا پھرتا ہے، اس کے اعضاء کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، وقت پر نماز پڑھو، پھر اس کے ذکر اذکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان ذکر میں بیٹھتا ہے، جب اس کا ذکر اذکار کرتا ہے، جب اس کی تعریف کرتا ہے، جب اس کی حمد و تقدیس کرتا ہے، تو وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے،
اور وہ مضبوط قلعے میں کس طرح آ جاتا ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں، اس کے غم رنج سب دور کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر کا حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زبان دی ہے، اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے وہ اس کا ذکر کریں، اور ذکر کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو ہر وقت ہماری زبان پر رہنی چاہیے۔ اب سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح بہت ساری آیات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اس کے آگے جھکنا، یہی انسان کا کام ہے۔ اور وہ انسان جو اپنی زندگی کی یہ ایک روٹین بنا لے کہ روزانہ قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس طرف آ جاتا ہے، یہ ہے سب سے بڑا فضل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر کر دیا ہے، کہ جو اللہ کی طرف آ گیا، جو اللہ کے قرآن کی طرف آ گیا، جو اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزار رہا ہے کہ آخرت کی جو ہے وہ تیاری ہو جائے۔ تو وہ ذات جو ہے وہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، تو وہ تو حکم دیتا ہے بس کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔